بات کریں گے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ لارڈز میں شروع ہونے جا رہا ہے، تو اس کی تیاریاں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کر رہی ہے. اور اچھی خبر جو آئی ہے لندن سے وہ یہ ہے کہ بابر اعظم پریکٹس کرتے دیکھے گئے وہاں پر، اور خاصی انہوں نے پریکٹس کی، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ بابر ول ریٹرن ایز کیپٹن آف کورس اینڈ ایز پلیئر ڈیفینیٹلی. تو اس پر بات کریں گے. اس کے علاوہ پاکستان کے فرسٹ کلاس پر ہم ہر پروگرام میں نہیں تو ہر دوسرے پروگرام میں ضرور بات کرتے ہیں، تو آج کے پروگرام میں بھی ہم فرسٹ کلاس کرکٹ پہ کے 2 سیزنز کا ہم جائزہ لیں گے اور ٹاپ پرفارمنس آپ کے سامنے رکھیں گے، اور بھی چلتے چلتے بات کریں گے. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ بیٹھے ہیں تنویر احمد، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پاکستان کے لیے ٹیسٹ میچ کرکٹ بھی کھیلی اور تجزیہ کاری میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیا پرچے سجائے بیٹھے ہیں؟ یہ پرچے وہی ہیں جو آپ نے ہمیں اتنے نکال کے دیے اور ہم نے اس پہ بات کرنی ہے. چلیں جی. دوسرے مہمان اسلام آباد سے بذریعہ ویڈیو لنک ہمارے ساتھ موجود ہے محمد وسیم، پاکستان کے سابق ٹیسٹ پلیئر کے ساتھ ساتھ پاکستان کے سابق چیف سلیکٹر بھی رہے، اور بھی بہت سی ان کی خصوصیات ہیں لیکن وہ بہت زیادہ ہیں تو اس پہ میں بات نہیں کر رہا. السلام علیکم وسیم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ سر. بھائی ہم نے پروگرام کھولا ایک اچھی خبر سے کہ بابر کے بارے میں اچھی خبر آ رہی ہے کہ وہ فٹ ہیں اور وہ پریکٹس انہوں نے بہت اچھی آج کی، تو امید کرتے ہیں کہ وہ کھیلیں گے. وہ ان کو کھیلنا بھی چاہیے، یہ بھی آپ بھی کہتے ہیں، تنویر بھی کہتے ہیں، تو وہ کھیلیں گے تو کس کی جگہ کھیلیں گے یہ بتائیے. دیکھیں اچھی چیز، ابھی میں بھی کلپس دیکھ رہا تھا تو وہ پریکٹس کر رہے ہیں پراپر، وہ بیٹنگ کی ہے، دیٹ مینس کہ میچ فٹ. تو کھیل مطلب میرے خیال میں تو وہ پہلے میچ میں بھی ان کو کھیلنا چاہیے تھا، کہ تھوڑی بہت ہی پین تھی بٹ آبویسلی زیادہ ہوگی اس لیے وہ نہیں کھیلے ہیں. تو بہت فرق پڑنا چاہیے ہماری بیٹنگ لائن اپ کے اوپر، کہ تھوڑی سی اسٹیبلٹی کی جو ہمیں کمی نظر آئی پہلے ٹیسٹ میچ کے اندر، اس پہ تھوڑا مطلب میں کہوں گا کہ اس میں تھوڑی ہیلپ ملے گی. اب رہی بات کہ کس کی جگہ پہ، اب یہ اتنا آسان ڈیسیجن نہیں ہوگا، کیونکہ اب مسئلہ یہ ہوگا کہ کیا آپ نے بابر آئیں گے اب 4 نمبر کے اوپر، تو کیا آپ مڈل آرڈر بیٹر ڈراپ کریں گے یا پھر آپ ٹاپ آرڈر بیٹر ڈراپ کریں گے. اب دونوں چیزیں اگر آپ دیکھتے ہیں تو ٹاپ آرڈر اگر آپ ڈراپ کرتے ہیں تو آپ کے پاس آپشنز موجود ہیں، کہ عبداللہ بھی پہلے اوپن کر چکا ہے، شان بھی اوپن پہلے کر چکا ہے. پرسنلی میرے سے اگر پوچھے تو میں عبداللہ کو نمبر 3 پہ شاید پرماننٹ دیکھنا چاہوں گا، کہ وہ آپ کی ٹیسٹ ٹیم کے پرماننٹ نمبر 3 بیٹر ہوں، جس طرح انہوں نے پرفارم کیا ویسٹ انڈیز میں بھی، ابھی یہاں پہ بھی آیا ان کا نمبر 4 کر دیا گیا. تو آپ اپنے جو بیسٹ بیٹر ہوتا ہے جس کی فارم ہوتی ہے نا، اس کا نمبر یا پلیسمنٹ اس کی آپ چینج نہیں کرتے ہیں. تو اگر ٹاپ آرڈر ڈراپ ہوتا ہے تو میں پھر جاؤں گا کہ شان مسعود اوپن کرے اور عبداللہ 3 نمبر پہ ہی رہیں. اب ٹاپ آرڈر کو بھی ڈراپ کریں گے تو وہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے کہ کیا ہم نیا بچہ جو آیا جس نے ڈیبیو پہ رنز کیے، اس کے بعد کچھ اننگز ہوئی ہیں اذان اویس، ہم اس کو ڈراپ کریں گے، تو یا پھر جو تھوڑا آؤٹ آف فارم لگ رہے ہیں امام الحق ان کو ڈراپ کریں گے. تو میرا بھی یہی ہے کہ ہمیں امام الحق کی جگہ پہ شان مسعود اوپن کرتے ہیں تو باقی آپ کی ٹیم نیچے ٹھیک رہتی ہے. امام کی جگہ کھلا رہے ہیں بابر. پہلے تو اچھی بات ہے کہ بابر ماشاءاللہ فٹ نظر آ رہے ہیں، یہ اچھی خبر ہے. پاکستان کے کیمپ پہ اس کا کیا اثر ہوگا؟ نہیں بالکل ظاہر سی بات ہے، آپ کا ٹاپ پلیئر ہے اور ہر کوئی خوش ہوگا کہ بابر اعظم فٹ ہو گئے، اور ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی جس کی وجہ سے وہ پہلا ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا، ورنہ آئی تھنک وہ سمجھتا. اگر دیکھیں انگلینڈ تو ایسی کنڈیشن ہے، لوگ یہ کہتے تو ہیں کہ یار کنڈیشن مشکل ہوتی ہیں بیٹسمین کے لیے، لیکن جو جاتا ہے وہاں پہ اس کے لیے ایک خوشی کی بات بھی ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ انگلینڈ کی کنڈیشن میں جا کے پرفارم کرتے ہیں اس کا کانفیڈنس ہی کچھ اور ہوتا ہے. کیونکہ اس وقت جتنی بھی کنٹریز ہیں نا، سب سے زیادہ مشکل کنڈیشنز آپ کی انگلینڈ میں ہوتی ہیں. اگر ساؤتھ افریقہ دیکھیں، آسٹریلین دیکھیں، نیوزی لینڈر دیکھیں، یہ تقریباً آپ کو ایک سیم پچز نظر آتی ہے، ہارڈ سرفیس ہوتے ہیں، گیند نکلتا ہے، فلائی ہوتا ہے، ہائٹ زیادہ پکڑتا ہے بال، اور سیم ہوتا ہے لیکن اس طرح کا نہیں ہوتا جس طرح انگلینڈ کے اندر ہوتا ہے. تو انگلینڈ کے اندر اسپیشلی بیٹسمین کے لیے سیم کنڈیشن ہی تو کھیلنا، جو بالنگ ہوتی ہے وہی تو کھیلنا مشکل ہوتا ہے. تو جب بیٹسمین وہاں جاتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یار اس کنڈیشن میں رنز کریں. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جب بھی کوئی رنز کرتے ہیں تو اس کو اتنا ہی اپریشیٹ کیا جاتا ہے، کوئی 100 کرتا ہے یا بڑی اننگ کھیلتا ہے، کیونکہ یہ میرے حساب سے کرکٹ کے حساب سے سب سے مشکل کنڈیشن ہے. میچ کھیلے انگلینڈ میں اور اچھا دیکھیں وہ 2020 تک جو کرکٹ ہوئی تھی بس اسی ٹائم کی ہے، اس کے بعد تو ظاہر سی بات ہے نہیں، انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں. 6 سال کے بعد انگلینڈ گیا تھا. ہاں میرے خیال میں 2020 میں آخری شاید سیریز ہوگی، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آؤٹ آف فارم ہی وہ چلتا رہا. اس کی جگہ کس کو باہر جانا چاہیے؟ ان کے مطابق تو امام الحق جاتا ہے. دیکھیں میرے حساب سے اذان کو ڈراپ نہ کر دیں یہ، کیونکہ اس کی پرفارمنس نہیں ہے.
امام نے پھر بھی ایک 42 رنز کی اننگ کھیلی ہوئی ہے, شاید اس کی وجہ سے اس کو ایک ایج مل جائے کہ چلیں اس نے 42 کی اننگ تو کھیلی ہوئی ہے, یہ ریزن ہو سکتا ہے. ورنہ میری نظر میں اگر آپ امام کو بھی ریسٹ کروا دیں یا اذان کو بھی کر دیں تو کوئی میری نظر میں اتنا مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ سلمان علی آغا ڈراپ ہونا چاہیے. تو وہ تو اوپنر دیکھیں اس کی آپ اس کو ڈراپ کر دیں, کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے, آپ اس کو ڈراپ کر کے بابر کو لے کے آ جائیں, بابر کھیلے گا چوتھے نمبر. چلیں یہ تو انٹرسٹنگ. دیکھیں اس کی میں ریزن بتا رہا ہوں نا, اس کی میں ایک وجہ بتا رہا ہوں کہ سلمان علی آغا مجھے بہت زیادہ لیزی لگ رہا ہے, وہ نظر ہی نہیں آ رہا, ایسے لگتا ہے وہ کرکٹ میں ہے ہی نہیں. ایک بندے کی باڈی لینگویج ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کہ یار ایسے اب امام بھی آؤٹ ہو رہا ہے, اذان بھی آؤٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, سعود بھی آؤٹ ہو رہا ہے, شان بھی آؤٹ ہو رہا ہے, سب آؤٹ ہو رہے ہیں, لیکن ان کی باڈی لینگویج سے یہ ضرور نظر آتا ہے کہ یار وہ فائٹ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سلمان کا وہ بھی نہیں لگ رہا. وسیم بھائی, آپ نے سلمان علی آغا کو پہلی مرتبہ جو موقع دیا تھا, آپ چیف سلیکٹر تھے, سلمان علی آغا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈراپ کرنا چاہیے, آپ سمجھتے ہیں کہ ہوگا نہیں, حالانکہ ہوگا نہیں وہ, لیکن دیکھیں پرفارمنس دیکھتے ہیں تو پرفارمنس پہ تو آپ کسی کو بھی کر سکتے ہیں نا, آپ سعود کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں, آپ آغا کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ بھی تنویر کہہ رہے ہیں کہ اگر آغا ڈراپ کرتے ہیں تو بابر آ جاتے ہیں, تو ذرا بیٹنگ آرڈر بنائے, ذرا پھر کیا بنے گا. بیٹنگ وہی اوپر کے, لیٹس گو تھرو, کہ آپ کے 2 اوپنر ہو گئے نا, 3 پہ کون آئے گا آپ کا, عبداللہ شفیق, 4 پہ کون آئے گا, بابر اعظم, تو 5 پہ کون جائے گا پھر, سعود شکیل. تو آپ کا بیٹنگ آرڈر نا وہ سارا ڈسٹرب, کیونکہ نیچے جتنا آتے جائیں گے نا, آغا کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی فارم اچھی ہے, وہ ڈراپ نہیں ہو سکتا ہے, لیکن نیچے کھیلنے کا ایکسپیرینس صرف اس کے پاس ہی ہے. نہیں تو ڈراپ آپ ایسا کر دیں نا, آپ اویس ظفر کو لے کے آ جائیں, آپ سلمان کو ڈراپ کر کے اویس ظفر کو ڈال لیں نا. بابر 4 پہ آتا ہے تو 5 پہ عبداللہ آ جائیں گے نا آپ کے, تو عبداللہ 5 نمبر کا بیٹسمین بن جائے گا پھر ایک دم سے, یا شان کو 5 میں کھلانا پڑے گا آپ کو, تو وہ آپ کا سارا کمبینیشن اوپر نیچے ہوتا ہے. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے, شاید اس کو بالنگ کی وجہ سے بھی, لیکن میرے خیال میں کہ جن کی فارم کنٹینیوسلی اتنی اچھی نہیں جا رہی ہے نا, اور اس رول کا آپ کے پاس ریپلیسمنٹ نہیں ہے, ہاں آغا کو بٹھانا تو اس کو لے کے آئے آپ, پھر اویس ظفر کو لے کے آئے, اس پہ میں کہوں گا کہ اٹ میک سینس کہ وہ رول شفٹ ہوتا ہے نا, کہ چلے وہ بھی نیچے کھیلنے والا, یہ بھی اوپنر کھیلنے والا, اوپر کھیلنے والا ہے, تو وہ ذرا مشکل ہو جاتی ہے. اور بولنگ دیکھیں اویس ظفر کو, دیکھیں سلمان کو اگر آپ ڈراپ کرتے ہیں نا تو آپ اویس ظفر کو لا سکتے ہیں نا, ٹھیک ہے, اور ہم امام اور اس کی جو اذان کی بات کر رہے تھے, ان میں سے اگر آپ کسی کو ڈراپ کرتے اس کی جگہ بابر آ جائے گا. لیکن میں یوں کہہ رہا ہوں, اگر آپ سلمان کو ڈراپ کر کے آپ اویس کو لاتے ہیں تو کم از کم اویس کو اب آپ لے کے گئے ہیں نا, تو جیسا بھی ہے لے کے چلے گئے اب آپ اس کو, اب وہ جیسا تیسا بھی کھیلتا ہے, آپ اس کو پھر موقع دیں. کیونکہ سلمان علی آغا جس طرح کھیل رہا ہے, ویسٹ انڈیز کی سیریز سے اٹھا کے دیکھ لیں, پریکٹس میچز دیکھیں, سب دیکھیں, وہ تو مجھے لگتا ہے کرکٹ میں اس کا دھیان یا مائنڈ ہے ہی نہیں. تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یار اس کو ریسٹ کراؤ, ٹیسٹ میچ ریسٹ کروائیں, کیا پتا وہ تھوڑا سا واپس آئے کہ یار میں ڈراپ ہو گیا. اگر وسیم دیکھیں 2025 یہ دیکھیں یہ ویلڈ پوائنٹ ہے تنویر والا, کہ ہم دیکھیں ہمیں باہر سے ایسا اگر لگ رہا ہے نا, ہم نے پچھلے میچ کے بعد بھی یہ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ ہمیں وہ سیم اس کا وہ کانفیڈنس لیول نہیں لگ رہا ہے, تو obviously وہ جج کرنے کے لیے جو بیسٹ لوگ ہیں وہ ٹیم کے ساتھ ہیں. اگر ان کو فیل ہوتا ہے کہ جی اس کا کانفیڈنس لیول لو ہے, if he needs a break, there is no harm, چاہے وہ سینئر پلیئر آپ کا یا جونیئر پلیئر ہے, یہی تو آپ نے ڈیسیژن میکنگ میں یہی تو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں نا, کہ اس بندے کا مائنڈ سیٹ اس ٹائم پہ ہے کیا, وہ کتنا کانفیڈنٹ. تو اگر بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم نے پلیئر سے پرفارمنس لینے کے لیے اس کو بریک دینی پڑتی ہے آپ کو, کہ یار اس کو 1-2 میچز ہم بریک دیتے ہیں, یہ تگڑا ہو گیا واپس آئے گا. تو آئی تھنک کہ یہ بیسٹ جج وہی ہے, چاہے سرفراز ہے, بابر ہے, کہ کیا وہ اور پریشر ڈالیں گے اس کے اوپر, یا کوئی انہوں نے کلیہ سوچا ہوا ہے جو اس سے بات کی بھی ہے کہ وہ بہتر باڈی لینگویج لے کے آئے, زیادہ کانفیڈنٹ ہمیں نظر آئے, یا پھر اس کو بریک دیں. ٹھیک ہے, بولنگ کی طرف آتے ہیں تنویر. بولنگ میں عبید شاہ آتا ہے, کوئی اور بولر باہر جاتا ہے, یہی بولنگ کمبینیشن کھلائیں علی کا, عباس کا. دیکھیں لارڈز میں جس طرح کی پچز ہمیں نظر آتی ہے نا, وہ تو بہت ہی زیادہ فاسٹ بولنگ سپورٹنگ پچ ہوتی ہے, تو اس میں تو پھر آپ کوشش یہ کریں گے کہ یار ہم تو 4 فاسٹ بولر کے ساتھ جائیں, تو 4 فاسٹ بولر کے ساتھ آپ جاتے ہیں تو آپ علی سوان کو ڈراپ کریں گے. پھر اگر آپ علی 5 وکٹیں لی ہیں اس نے پچھلے ٹیسٹ میں, اب یہی تو میرا کہنے کا مقصد ہے نا, 5 وکٹیں تو اس نے لے لی ہیں, تو اگر لارڈز میں 4 فاسٹ بولر کے ساتھ نہیں جاتے, کیونکہ وہ تو جائیں گے 4 فاسٹ بولر کے ساتھ, وہ تو پچھلے میچ میں بھی گئے تھے, اس میں بھی جائیں گے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں زیادہ تر ہمیں پچز وہاں کی ایسی نظر آتی ہیں کہ فاسٹ بولر سپورٹ کرتی ہیں, اور آپ اگر 3 فاسٹ بولر کے ساتھ جاتے ہیں
ٹھیک ہے، تو ہم پھر شور مچائیں گے یار یہ تو بہت ہی زیادہ گھاسلی وکٹ تھی، بولنگ سپورٹنگ تھی، ہم 3 فاسٹ بولر کے ساتھ کیوں چلے گئے؟ اور جو فاسٹ بولنگ کی ہماری پرفارمنس نظر آئی لاسٹ ٹیسٹ میچ میں، معذرت کے ساتھ بہت پیتھیٹک پرفارمنس تھی سب کی سوا بھائی علی عثمان آؤٹ نہیں کرتا نا تو 700 رن لگے ہوئے ہوتے، 700 رن لگے ہوئے ہوتے ان کے یہ پہلی اننگ میں بھی، وہ تو اس نے اچھی بولنگ کر کے دیکھیں سمپل عبید شاہ آتا ہے، سمپل آپ کو کام کرنا پڑے گا، یا آپ علی عثمان کو ڈراپ کریں گے یا آپ 6 بیٹسمینوں کے ساتھ جائیں گے، بات ختم ہو گئی، ایک بیٹسمین کم کر کے ایک چوتھا فاسٹ بولر ڈالیں گے، یا آپ علی عثمان کا وہ کیا کہتے ہیں اس کو کریں گے، کیا کہتے ہیں وہ علی عثمان کو نہیں وہ کیا کہتے ہیں ڈراپ کر کے، کیا پتہ نہیں وہ میرے منہ سے ورڈ نکل گیا، نہیں وہ ہوتا ہے وہ آف کیمرہ بات کریں نہیں وہ الٹی سیدھی بات نہیں ہے، مطلب وہ پتہ نہیں کیا ورڈ یوز کیا، وسیم اگر آپ کے دماغ میں آ رہا ہو تو آپ سلیکٹر نہیں وسیم، یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ بالنگ کمبینیشن آپ کی نظر میں کیا ہوگا اس مقابلے کا، کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں اگر مطلب یہاں پہ بیٹھ کے چیزیں دیکھتا ہوں نا کہ اگر یہ پچھلے میچ والا پچ ہے نا کہ جہاں پہ اسپن کے لیے ہیلپ موجود ہے چاہے وہ تھوڑی بہت ہی بھی ہے، میں دونوں اسپنر ڈال دوں گا آپ نے، کیونکہ میرا اپنے اسپنرز کے اوپر اپنے پیسر سے زیادہ کانفیڈنس ہے۔ ہاں اگر بالکل ٹاپ گرین پچ ہے جس پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پیسرز نے آؤٹ کرنے ہی کرنے، ہمارے پیسرز کو کرنے چاہیے، تو علی تو پھر بھی کھیلتا ہے آپ کا، تو میں ایک پیسر بڑھاؤں گا اور ایک آپ کا جو بیٹسمین ہے اس کو سیکریفائز کروں گا، کیونکہ ہم سے 20 وکٹیں نہیں لیے جا رہی ہیں، تو آئی تھنک کہ ہمیں جانا چاہیے ایکسٹرا بالر کی طرف، ہمیں جانا چاہیے، چاہے وہ اسپنر ہے چاہے وہ فاسٹ بالر ہے، کہ ہم نے وکٹیں کیسے لینی ہے۔ رنز آپ جتنے مرضی بنا لینا، آپ ٹیسٹ میچ نہیں جیت سکتے جب تک کہ آپ 20 وکٹیں نہیں لے سکتے اور ٹائملی نہیں لے سکتے ہیں، تو آئی تھنک اٹ آل ڈیپینڈز آن دا پچ کہ کتنا وہ ڈرائی ہے۔ ویسے نارملی تو وہاں پہ فاسٹ بالنگ کا ہوتا ہے، تھوڑا سلوپ بھی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے نا۔ اب آ جاتا ہے عبید شاہ کہ عبید شاہ کا اب کتنا ایک ایکسپیرینس ہے، یا مطلب آپ اس پہ کتنا ایک ٹرسٹ کر سکتے ہیں، کیا آپ خرم سے زیادہ اس پہ ٹرسٹ کریں گے یا محمد علی سے زیادہ اس کے اوپر ٹرسٹ کریں گے؟ دوسرا یہ کہ اس کا میتھڈ ہے کیا، کہ ابھی اتنی فرسٹ کلاس تو کھیلا ہوا نہیں نا۔ عباس کا ہمیں پتا ہے کہ لینتھ بال آؤٹ وہ کہاں سے آؤٹ کرتا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں خرم کو دیکھتے ہیں ہمیں پتا ہے ڈومیسٹک میں اتنا دیکھا ہوگا، ہمیں پتا ہے اس کا وکٹیں لینے کا ایک طریقہ کیا ہے، عبید شاہ کا وکٹیں لینے کا طریقہ ایک ہے کیا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا اسٹرینتھ اس کی کیا ہے، تو وہ بھی میں کہوں گا کہ را ہے۔ تو اچھا پیور پیس کی طرف آپ نے جانا ہے تو شاید اس طرف جائیں، اسکل کے اوپر جائیں گے تو پھر آپ کو ڈاؤٹس آئیں گے۔ ٹھیک ہے اچھا ہم اپنے فاسٹ بولرز کی بات کرتے ہیں نا کہ ان کے اوپر ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے، اور یار شریف الاسلام جو آسٹریلیا 13 ٹیسٹ میچ کھیلا ہوا ہے، صرف 13 ٹیسٹ میچ کھیلا ہوا ہے، اس نے 6-7 آؤٹ کر گیا وہ اگینسٹ آسٹریلیا۔ محمود حسن میں بولنگ کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے فاسٹ بولر کے پاس کون سا ایکسپیرینس ہے؟ شریف اللہ اسلام کون سا کوئی 50 ٹیسٹ میچ کھیلا ہوا ہے، 13 ٹیسٹ میچ کھیلا ہوا ہے، اس کے بعد حسن محمود کی بات کر لیں، وہ بھی پتہ نہیں کوئی 15-20 بھی نہیں ٹیسٹ میچ کھیلا ہوگا، ٹھیک ہے، تو ان کے لڑکوں کو کیسے بال کرنی آتی ہے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، ان کو کیسے بال کرنی آتی ہے، ان کو کیسے بال ان کا جگہ پہ گرتا ہے؟ بات سیدھی یہ ہے کہ ایک تو ہمیں آئیڈیا نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، نہ ہمارے اوپر کوئی کام ہوا ہے۔ ایک تو سب سے پہلی چیز، ہر کسی کے ایکشنز خراب ہیں، ان کی الائنمنٹ ہی صحیح نہیں ہے، جب تک آپ کی یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوگی آپ کا بال جگہ پہ گرے گا کہاں سے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ ویورڈ ہو جاتے ہیں، آپ ایک جگہ پہ گیند نہیں کرتے ہیں، آپ خود اپنے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بولنگ کی بات کریں ہیں، بھائی محمد عباس صاحب ہمیں آپ سے بھی پرفارمنس چاہیے، ہمیں کنٹین نہیں چاہیے آپ سے، آپ یہ لیبل آپ کے اوپر لگ ضرور جاتا ہے کہ یار کنٹین کر رہے ہیں، بھائی آپ کے 900 فرسٹ کلاس وکٹ ہونے والے ہیں، تو آپ بھی ہمیں دوسرے بولرز کی طرح جلدی وکٹس لے کے دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھے تو نہیں سمجھ آتی، آپ 10 اوور میں اگر 30 رن دے رہے اور آپ نے 1 آؤٹ کیا ہوا، پھر بھی آپ دوسرا سپیل کرنے آ رہے ہیں، تیسرا سپیل، ہمیں آپ 10 اوور میں کم از کم 3 آؤٹ تو آپ کر کے دیں، تب آپ کے ایکسپیرینس کا اور آپ کی اتنی لائن اور لینتھ کا فائدہ ہوگا ہمیں۔ اگر عباس بھی یہ نہیں کر رہا تو پھر کیا ہم محمد علی کے بارے میں سوچیں گے یار وہ ہمیں کچھ کر کے دے گا یا خرم شہزاد کر کے دے گا؟ سینئر بولر سینئر ہی ہوتا ہے، اس کے بعد ہم جو ہے وہ سوچیں گے سب کے بارے میں کہ یار اس کو کھلائیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، آپ کی چینجنگ بولنگ میں کیا ہو سکتی ہے؟ اگر آپ آپشن تو نہیں ہے، اب اسی آپشن کے اندر آپشن نکالنا ہے نا، ٹھیک ہے؟ اب وہ ہمارے پاس عباس ہے، محمد علی، یہ 2 چلیں کھیلتے ہیں، اس کے بعد خرم شہزاد ہے، اگر آپ نے 4 کے ساتھ جانا ہے، کیا خرم شہزاد کو آپ ڈراپ کر کے، اس نے تو 125-30 رن دے دیے پتہ نہیں پچھلی اننگ میں، اس کی جگہ آپ عبید کو کھلاتے ہیں یا آپ عامر جمال کو کھلاتے ہیں؟
تو اگر آپ نے چوتھا فاسٹ بولر جانا ہے تو پھر آپ کے پاس عبید ہوتا ہے. تو اس کا مطلب خرم شہزاد جو ہے وہ باہر جائے گا اور اس کی جگہ ٹھیک ہے. یہ عامر جمال آ ٹھیک سکتا ہے اور عبید آ سکتا ہے. آپ کے پاس آپشنز ہی یہی ہیں بھائی. ٹھیک ہے وسیم بھائی، سلیکشن پہ بات ہوئی جو کہ آپ کا فورٹے رہا ہے. اگر پچھلے 2 سیزنز کی پرفارمنس دیکھیں تو جو لڑکے ٹیم میں آج ہیں ٹیسٹ ٹیم کے وہی کم و بیش ٹاپ پرفارمرز نظر آتے ہیں. تو سلیکشن کیا کرے گا؟ مطلب ٹاپ پرفارمرز آپ کے اٹھا کے لے آئے نا وہ. دیکھیں وہ اگر آپ سلیکٹو طریقے سے نکالیں گے تو شاید آپ کو یہ ٹاپ نہیں سلیکٹو نہیں ہے، سلیکٹو نہیں ہے. پچھلا سیزن قائداعظم ٹرافی کا، یہ سیزن قائداعظم ٹرافی کا، اس کے جو ٹاپ پرفارمرز ہیں علی عثمان سب سے زیادہ وکٹس اس نے لیے، وہ آپ کے ساتھ ہے ٹیم میں. دیکھیں علی تو آگے. ہاں فاسٹ بالنگ کی ذرا لسٹ گنائے ذرا دکھائیے آپ کے پاس لسٹ ہے. کس کی بات کریں؟ فاسٹ بولر لیٹسٹ جو سیزن ہے 24-25 والا، 25-26 والا سیزن. یہ علی ٹھیک ہے. عثمان کے علی 8 عثمان. میچز میں 48 ہیں اور ثاقب خان ہے 9 میچز میں 47 ہیں. ثاقب ہے کراچی کا فاسٹ بولر، ثاقب ہے، وہ ٹاپ ہے فاسٹ بولر ہے. وسیم بھائی تو دیکھیں نا اس طرح کے نام تو آپ کو نہیں نظر آ رہے نا، تو علی آپ عثمان تو وہ نہیں ہے، کہہ سکتے نا. اسپنر ہے. اب چلے میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو سیدھا اور ٹیسٹ محمد میچ آپ عباس کھلا بھی ہے، دیں. تیسرا ٹاپ بالر ہے محمد عباس. تو آپ جو کم از کم ہوتے ہیں نا، آپ کے جو پرفارمرز ہوتے ہیں، چاہے یہ ثاقب لڑکا تھا، وہ کیرل کا لیفٹ آرم پیسر، آئی تھنک وہ کراچی سے بھی کھیلا ہے، حمزہ نام تھا شاید اس کا بھی، اس کے بھی کافی آؤٹ تھے. موسیٰ خان آپ کے ڈومیسٹک میں پرفارم موسیٰ نے کرتے آ رہے دوسرے ہیں. نمبر پر آئے پچھلے سیزن میں. ہاں آپ مجھے بتائیں نا کہ موسیٰ آپ کا ون آف دا کوئکسٹ ہے ان ڈومیسٹک کرکٹ. اس کی پیس بھی ہے 140 پلس ہے، آرام سے وہ اوپر جاتا ہے، اس نے وکٹیں بھی لی ہوئی ہیں. ہم ایک دم سے 1-2 نئے لڑکے نام مارکیٹ میں ہم نے چھوڑ دیے ہیں کہ یار یہ آ جائیں گے نا کہ وہ 150 پلس والا جو آج کل ذکر ہو رہا ہے، ہاں قیوم کا میں خان، نام بھول جاتا ہوں. قیوم خان، قیوم خان کہ وہ 2 میچ آپ کے شاید کھیلا ہوا ہے گریڈ 2 کرکٹ کے، اور اس میں بھی شاید اس کی 2 وکٹیں ہیں. ہاں اور ایسا ہی وہ ہمارا ایک دم سے سلوشن بن گیا ہے فاسٹ بالنگ کا کہ وہ ہم نے جی وہ ڈھونڈ لیا ہے، وہ آ کے نا تو وہ آ کے مطلب ہمارے ٹیسٹ میچ ہمیں جتا دے گا. تو ان لڑکوں کا کیا قصور ہے جو سال سے کھیل رہے ہیں، تیز بالنگ بھی کر لیتے ہیں، ان کو آؤٹ کرنے بھی آتے ہیں، اتنے ہر سال یہ آؤٹ کرتے ہیں. نہ یہ کیمپ میں آپ کو نظر آتے ہیں، نہ یہ پلانس کے اندر نظر آتے ہیں. تو پھر ہم وہ ہوتے ہیں نا کہ ہم مس کیا کر رہے ہیں نا. ہم ٹھیک ہے ہم نے پیس کی بات لگائی ہوئی کہ پیس مسنگ ہے، پیس مسنگ ہے. ویئر از دا آرٹ آف ٹیکنگ وکٹس، جو کہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے نا. ہاں اولی رابنسن کو 150 پہ بال نہیں کر رہا ہوں، 130-32 پہ کر کے وہ وکٹیں لے رہے نا. تو ہم جو آرٹ آف ٹیکنگ وکٹس ہے نا، ہاں ہم وہ اب کس سے آئے گا؟ جو آپ کے انفارم جو بالرز ہوں گے جن کا سیزن اچھا گزرا ہے، یار اس نے 40-50 آؤٹ کیے، دیٹ مین وہ اچھی نک میں ہے. جیسے ہم بیٹسمینوں کو کہتے ہیں نا کہ اچھی فارم میں، بالرز کی بھی فارم ہوتی ہے نا. اور پھر دوسرا مجھے جو نظر آتا ہے کہ یہ لڑکے ڈومیسٹک میں یہی عباس تھے، یہی علی تھے، یہی خرم گیلے تھے، یہ مجھے ڈیفرنٹ بالر لگے تھے. لیکن جب سے یہ سسٹم کے دوسری طرف گئے ہیں، کیمپس کے اندر گئے ہیں، اب مجھے ان کی جو فٹنس بھی نیچے نظر آ رہی ہے، پیس بھی ان کی کم نظر آ رہی ہے، اور جو مین کوالٹی تھی ان کی بال کو ہلانے والی صحیح جگہ سے، ٹھیک ہے، وہ کنٹرول بھی کم نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد تفصیل سے اس صورتحال کو ہم کھولیں گے کیونکہ ڈومیسٹک سیزن ہم نے بھی دیکھا اور بال وہی استعمال ہوا ہے ڈومیسٹک میں جو آج انگلینڈ میں استعمال ہونے جا رہا ہے، بال ڈیوک کا جو ویسٹ انڈیز نے بھی استعمال کیا تھا. تو آئی ایم ٹیکنگ اے بریک، کہیں مت جائیے گا.